नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह मोमिन की आयत 23 ta 27 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अर्सलना मूसा बि आयातिना व सुल्तानिम मुबीन इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून। और हमने भेजा था मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों और खुली सनद के साथ फ़िरऔन, हामान और क़ारून की तरफ। इन आयात में आले फ़िरऔन का वाक़या बयान हो रहा है जो इस सूरत का ख़ास मज़मून है। वो फ़िरऔन के दरबार में बहुत बड़े मर्तबे पर फ़ाइज़ थे। अब ज़ाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम की दावत दूसरे लोगों के साथ साथ उन तक भी पहुंची होगी। उस दावत के जवाब में अल्लाह ने उनका सीना खोल दिया और वो ईमान ले आए। अलबत्ता मसलहत के तहत उन्होंने अपने ईमान का इजहार न किया। तो ये जो मोमिन आले फ़िरऔन थे उनका ज़िक्र इन आयात में होगा। फिर एक मौका पर जब फ़िरऔन ने अपनी काबीना के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कत्ल की तजवीज़ रखी तो इस मर्द हक़ से खामोश ना रहा गया। चुनांचे फ़िरऔन की इस तजवीज़ के जवाब में उसने बड़े दरबार में एक बड़ी मुस्सर तकरीर की। अल्लाह ताला ने उनकी इस हक़ गोई और बेबाकी की पजीराई यूँ फरमाई कि उनकी पूरी तकरीर को कुरान का हिस्सा बना दिया। वो ना नबी थे और न रसूल, लेकिन उनकी तवील तकरीर जिस शान से अल्लाह ताला ने नकल फरमाई इसकी कोई मिसाल कुरान में किसी नबी या रसूल के हवाले से नहीं मिलती। उनके इस खसूसी एजाज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला किस शान से अपने बंदों की कदर अफजाई फरमाता है। अल्लाह पाक ने फरमाया और हमने भेजा मूसा को अपनी निशानी और खुली सनद के साथ फ़िरऔन, हामान और क़ारून की तरफ। फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब, तो उन्होंने कहा ये तो एक जादूगर है इंतहाई झूठा। फ़लम्मा जाअहुम बिल हक़्क़ि मिन इंदिना क़ालू उक़्तुलू अब्नाअल्लज़ीना आमनू माअहू वस्तहयू निसाअहुम। तो जब वो आया उनके पास हमारी तरफ से हक़ लेकर तो उन्होंने कहा जो लोग उनके साथ ईमान लाएँ कि उनके बेटों को कत्ल कर दो और उनकी बेटियों को ज़िंदा रखो। वमा कैदुल काफ़िरीना इल्ला फ़ी ज़लाल, लेकिन काफिरों का दाव भटक कर ही रह जाता है। इससे पहले हम सूरह अल-अराफ़ के 15 रुकू में भी सरदारान कौम फ़िरऔन के इस मुतालबे के बारे में पढ़ चुके हैं कि आप मूसा को कब तक ढील देते रहेंगे। लोग धड़ाधड़ उस पर ईमान ला रहे हैं, उसकी ताकत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर फसाद फैल रहा है। आप उसको कत्ल क्यों नहीं करवा देते। फ़िरऔन एक वक्त हज़रत मूसा के खिलाफ़ कोई सख्त इक़दाम करने से कतराता रहा। इसकी वजह यह थी कि हज़रत मूसा को अपना बड़ा भाई समझता था और इस वजह से वो आपके लिए अपने दिल में नरम गोशा रखता था। इसी तरह से फ़िरऔन की बीवी ने कहा कि आँखों की ठंडक है मेरे लिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दरबार से निकाल कर इस महल में लाया गया तो उसकी बीवी ने किस तरह से कायल कर लिया कि इस बच्चे को कत्ल ना किया जाए। और उसने कहा कि ये मेरी आँखों की ठंडक है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए, तुम उसे कत्ल मत करो, मुमकिन है कि ये हमें कोई फ़ायदा पहुँचाए या हम उसे बेटा बना ले। गालिब गुमान यही है कि वह खातून हज़रत आसिया ही थी जिनका जिक्र सूरह तहरीम में आया है। उस वक़्त तक फ़िरऔन बेऔलाद था, बाद में उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। चुनांचे फ़िरऔन का हकीकी बेटा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सगे भाइयों की तरह इकट्ठे रहा। इसके बाद हज़रत मूसा के हाथों एक कप्ती का कत्ल हो गया तो आप मदियन चले गए। मदियन से आपकी वापसी के ज़माने में बड़ा फ़िरऔन अगरचे ज़िंदा था मगर बुढ़ापे की वजह से उसने तमाम अमूर सल्तनत अपने बेटे को सौंप रखे थे। इस तरह अमली तौर पर उसका बेटा ही हुक्मरान था जो एक तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भाई और बचपन का साथी था। इसलिए बड़े बड़े सरदारों के पुरजोर मुतालबे के बावजूद भी वो कई साल तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ इंतहाई कदम करने से गुरेज करता रहा। और उसके बावजूद भी जब उसने किसी सख्त इकदाम को नागुज़ेर समझा भी तो आपकी ज़ात की बजाय आपकी कौम को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के तहत उसने एक दफ़ा फिर हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल के यहाँ पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए और सिर्फ उनकी बेटियों को ही ज़िंदा रहने दिया जाए। उसका ख्याल था कि इस तरह वो इस तहरीक को कुचलने और बनी इसराइल की ताकत को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगा। वकाला फ़िरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलयदू रब्बहू, और फ़िरऔन ने कहा मुझे छोड़ो कि मैं मूसा को कत्ल करूं और वो पुकार ले अपने रब को। यानी फ़िरऔन के इस फ़िक्रे के अंदर बहुत सी अनकही तफसीलात की झलक नज़र आ रही है। अवल ये कि उस वक़्त तक फ़िरऔन भांप चुका था कि पानी सर से गुजरने को है, और ये कि इस मरहले पर अगर मूसा को कत्ल करके रास्ते से ना हटाया गया तो ये तूफ़ान उसके अंदर समेत मिस्र की अज़ीम शान तहज़ीब और मिसाली रवायात को भी बहा कर ले जाएगा।
دوسرا اس فکرے سے اس کی بیچارگی بھی یہاں ہو رہی ہے کہ وہ متقل و ننان بادشاہ تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے وزراء اور امراء سے اس قرارداد کی منظوری کی درخواست کی۔ اسے ضرورت ایسے کیوں محسوس ہوئی؟ دراصل وہ دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ کی دعوت سے ہر طبقے کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے اسے اندیشہ تھا کہ اگر اس تجویز تمام درباریوں کو اعتبار میں نہ لیا گیا تو رد عمل کے طور پر کہیں سے کوئی بغاوت بھی جنم لے سکتی ہے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فساد، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ یہاں دین سے مراد نظام حکومت ہے، اور فرعون کو سب سے بڑا اندیشہ یہی تھا کہ مصر کا اقتدار اعلیٰ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ فرعون کی مذکورہ قرارداد کی اطلاع حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے خود کو اللہ کی پناہ میں دینے کا عزم اور اس کا اظہار کیا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، اور موسیٰ نے کہا میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر شخص کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ آگے آیت نمبر 38 میں وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، اور آل فرعون میں سے ایک مومن مرد نے جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو محض اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یعنی کیا کسی شخص کو اللہ کو رب ماننا تمہارے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی پاداش میں تم اس کی جان کے در پہ ہو گئے ہو؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا۔ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور اگر وہ سچا ہوا تو تمہیں وہ بعض باتیں پہنچ کر رہیں گی جن کے بارے میں وہ تمہیں وعید سنا رہا ہے، یعنی ایسی صورت میں تم پر عذاب الہی کی مار پڑے گی اور تم تباہ اور برباد کر دیے جاؤ گے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یقیناً اللہ تعالیٰ راہ یاب نہیں کرتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگو آج تو تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے اور تم ہر طرح سے زمین میں غالب ہو۔ فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، لیکن اگر کہیں ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس سے بچانے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ یعنی مرد مومن کی کھری کھری باتوں کے جواب میں فرعون کا یہ معذرت خواہانہ رد عمل حیران کن ہے۔ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا ہوں تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ، اور مرد مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگو إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایسے دن کا جیسے دن پہلی قوموں پر آئے تھے۔ مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا اور قوم عاد اور سمود کا اور ان کے بعد کی قوموں کا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تو اپنے بندوں پر کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تم پر چیخ پکار کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جس دن تم پیٹ موڑ کر بھاگو گے لیکن اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، یعنی اسی ملک مصر میں اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کی حیثیت سے تمہارے آباء و اجداد کے پاس آئے تھے۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، لیکن تم شکوک و شبہات میں ہی پڑے رہے ان تعلیمات کے بارے میں جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے۔ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے یعنی یوسف علیہ السلام تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تو انہیں اللہ کا پیغمبر تسلیم نہیں کیا مگر فوت ہونے پر ان کا ذکر پیغمبر کے طور پر ہی کیا۔ كَذَلِكَ يُضْلِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے بڑھنے والے اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والے ہوں۔ لِلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ، جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ کابرا مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا، بڑی بیزاری کی بات ہے یہ اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار،
اسی طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے اور اس شخص کے دل پر جو متکبر اور سرکش ہو۔ مومن آل فرعون کی اس تقریر کو پڑھتے ہوئے فرعون کے دربار کا نقشہ اگر ذہن میں لائیں اور در دیوار کے درمیان سے ابھرتے ہوئے اس تصویر کو غور سے دیکھیں کہ فرعون نظر زمین پر گھاڑے بت بنا بیٹھا ہے اور دائیں بائیں سب کے سب درباری مبہوت ہو چکے ہیں، پورے دربار میں سناٹے کا عالم ہے اور ایک ہی آواز گونج رہی ہے اور وہ ہے حق کی آواز۔ مرد مومن پرجلال انداز میں اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے نہایت مؤثر، اس میں عقلی دلائل بھی ہیں اور تاریخی شواہد بھی۔ اس صورتحال میں فرعون کرے تو کیا کرے، نہ تو اسے چپ رہنے کا یارہ ہے اور نہ بولنے کا حوصلہ۔ جب وہ کچھ دیر کے بعد اس کیفیت سے باہر آتا ہے تو مرد مومن کو جواب دینے کی بجائے اپنے وزیر سے معطب ہونا مناسب سمجھتا ہے اور کہتا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا حَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لِأَلِّي أُبْلُغُ الْأَسْبَابَ، اور فرعون نے کہا ہے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنواؤ تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں تک، اسباب السماوات فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، یعنی آسمان کے راستوں تک، پھر میں جان کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میرا گمان تو یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور اسے روک دیا گیا سیدھی راہ سے، اور فرعون کی یہ چال نہیں تھی مگر تباہ ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے خلاف ایسی ایک پختہ دلیل موجود ہے، اور یہ کہ مرد مومن نے بہرحال فرعون کی اس فضول اور بے محل بات کو نظر انداز کر کے کمال سنجیدگی سے اپنی تقریر کو جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ انشاءاللہ نیو ویڈیو میں ہم اگلی آیات کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرمانبردار بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔